الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف جب آتا ہے تو اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر ایک رونق، ایک خوشی کی لہر نظر آتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کی طرف سے یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ میلاد شریف منانا بدعت ہے، میلاد مصطفیٰ منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میلاد یہ کہاں لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے میں ان لوگوں کے اپنے ہی بزرگوں کی آپ کے سامنے صرف دو عبارتیں عرض کروں گا، جس کو سن کر وہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کو آج ہم بدعت کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کو ہمارے اکابرین نے ثواب کا کام کیوں لکھا ہے اور اس کو عبادت میں شمار کیوں کیا ہے۔ تو اس پر سامعین و ناظرین، سب سے پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس فتاوی فریدیہ ہے، جو کہ مسلک دیوبند کا ایک بڑا معتبر اور مستند فتاوی ہے۔ 10 جلدوں کے اندر یہ فتاوی ہے۔ اس کی جلد نمبر پہلی میرے پاس موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 308 ہے۔ اس پر دیوبندی حضرات کے بہت بڑے مفتی فرید صاحب، ان سے سوال کیا گیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ وہ سوال یہ ہے، سائل نے پوچھا، آج کل لوگ جو مولود شریف کرتے ہیں اور اسے کار ثواب سمجھتے ہیں اور اس میں فائدہ بھی ہے کہ دینی تقاریر وغیرہ ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی وغیرہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے، لہٰذا مولود شریف کا کیا حکم ہے؟ مفتی فرید، جو کہ دیوبندی حضرات کے بہت بڑے مفتی ہیں، جن کو فقیہ العصر بھی دیوبندی حضرات کہتے ہیں، اس سوال کے جواب کے اندر مفتی فرید صاحب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب صفحہ نمبر 308 پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، مولود شریف اگر تبلیغی اجتماعی کا نام ہو تو جائز ہے، اور اگر ذکر ولادت کا نام ہو تو بذات خود ایک بڑی عبادت ہے۔ تو یہ دیوبندی حضرات کے بہت بڑے مفتی فرید صاحب کہتے ہیں، میلاد ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو مفتی فرید صاحب کہتے ہیں یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس سے سامعین و ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ جس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دیوبندی حضرات صبح و شام سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر معاذ اللہ بدعت اور ناجائز کہتے ہیں، ان کے بہت بڑے مفتی اس کو بہت بڑی عبادت قرار دے رہے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، پھر اسی فتاوی فریدیہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 314 پر جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا۔ سوال یہ ہوا فتاوی فریدیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314 پر کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو لوگ جلوس نکالتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیوبندی حضرات کے بہت بڑے مفتی فرید صاحب کہتے ہیں جائز ہے، یعنی ان کے نزدیک نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں، سرکار کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی طرح نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا، عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا، کہتے ہیں یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح سامعین و ناظرین، غیر مقلدین اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ امام، جن کو یہ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، ابن تیمیہ، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو کار ثواب لکھا ہے۔ یہ ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، اس کا صفحہ نمبر 252 ہے۔ اس پر ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ نصاری
نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا اور ان کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کر دیا۔ یہ جو بات ابن تیمیہ نے لکھی ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو ذکر کر کے ابن تیمیہ لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ محبت مصطفیٰ کے اندر، تعظیم مصطفیٰ میں کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے تو ابن تیمیہ کہتے ہیں واللہ قد یصیب علی ہذہ المحبت والاجتہاد۔ ابن تیمیہ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد مناتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو ابن تیمیہ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے کہا کہ میلاد منانے والے کو ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ صبح و شام میلاد مصطفیٰ منانے کو معاذ اللہ ناجائز اور بدعت کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو ابن تیمیہ کی کتاب کے اندر دیکھ لو، اس نے بھی لکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانے والے کو ثواب ملے گا۔ اس کو فتاوی فریدیہ کے اندر دیکھ لو، اس نے بھی لکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا، سرکار کی آمد کا ذکر خیر کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ تو تمہارے اکابرین جس کو قار ثواب لکھ گئے، تمہارے اکابرین نے جس کو بہت بڑی عبادت لکھا، آج کس طرح تم اس کو ناجائز اور معاذ اللہ بدعت کہتے ہو؟ تو اپنے ہی اکابرین کی کتابیں پڑھ لو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔